हैं कि कैसे 380 व्हाट्सएप ग्रुप और कैसे 4 लाख ट्वीट्स जो हैं उन्होंने जनरेट किए, कंप्यूटर जनरेटेड। तो ये कहां चले थे, हम क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, ये तो क्या हो रहा है। करके मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होकर इस हवाले से यूरोपियन यूनियन के सामने अपना केस तो रख सकती है, बिल्कुल रखना चाहिए। और इसी की प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कोशिश की, आज भी उन्होंने अपने खिताब में यही कहा कि वो कंसिस्टेंटली इस पे एफर्ट कर रहे हैं और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मुझे पता है कि वो ये नहीं कि आजकल पिछले एक पूरे साल में जब भी किसी मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट के साथ उनकी मुलाकात होती है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है उनकी डिस्कशन के एजेंडा में कि हम किस तरीके से वेस्ट को बावर करवाएं। इसी तरह से जब भी उनकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है और जहाँ मौका उन्हें मिलता है वो इस चीज़ को ज़रूर लेके आते, वो यूनाइटेड नेशंस के फोरम हो या किसी मुल्क का विज़िट हो। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं बदकिस्मती से कि हम ये नहीं समझ रहे कि एक चीज़ हम अगर अपने मुल्क में शिद्दत फैलाएंगे, अपने मुल्क में गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है उसका रिक्शा जला देंगे, एक बंदा जो अपनी छोटी मोटी दुकान चलाता है उसकी दुकान जला देंगे, तो उससे फ्रांस को क्या फ़र्क पड़ना है। फ्रांस ने सिर्फ एक ही काम करना है, उन्होंने हमारी वो बड़ी सारी तस्वीर अगले दिन उनके लोकल न्यूज़पेपर में प्रिंट होनी है और उन्होंने पाकिस्तान को स्टैंप कर देना है एक शिद्दत पसंद मुल्क। अब फ्रांस के अंदर 40 लाख मुसलमान रहते हैं, फ्रांस के अंदर कोई मुझे सुनने में आया कि हज़ारों मस्जिदें, 5 to 6 मिलियन जी, फ्रांस के अंदर हज़ारों मस्जिदें हैं। अब अगर हम फ्रांस के वजीर को कहते निकल जाएं, कल वो अगर उन 40 लाख मुसलमानों को कहें कि फ्रांस से निकल जाएं, वो कहाँ जाएंगे मुसलमान? पाकिस्तानी ओरिजिन के भी बहुत, अच्छा, उसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के भी बहुत हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर वो जो हज़ारों मस्जिदें हैं छोड़ दें मुसलमानों को, तो वनाउज़ुबिल्लाह अगर वो कहें कि अब आपने मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़नी, आपकी मस्जिदें बंद हैं, तो हमारे मुसलमान कहाँ जाएंगे वहाँ नमाज पढ़ने के लिए? तो ये किसी एक शख्स के जुर्म का आप पूरी सोसाइटी को कभी भी सज़ा नहीं देते। किसी एक बस्ती में एक शख्स के जुर्म का पूरी सोसाइटी में और उसमें बसने वाले दूसरे लोगों को आप सजा नहीं देते। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है। हमारे पाकिस्तानी आप ही लोगों के बहन भाई बहुत सारे वहां रहते हैं, हाँ। बहुत सारे, तो इसमें आपको बहुत ही डेलिकेट तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से एंगेज होकर करना है। मैं क्विकली आखिरी बात बता दूं कि ये जो कल से जो कुछ हुआ, लॉर्ड साहब से फिर आप बात कीजिएगा, आप ये देखिए कल से जो कुछ हुआ उसमें किस तरीके से हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने फायदा उठाने की कोशिश की गई। जो हैशटैग चलाए गए, बिल्कुल हैशटैग चलाए गए, वो सिविल वॉर इन पाकिस्तान के चलाए गए और वो 4 लाख में से 70% वो जो ट्विटर अकाउंट थे वो आपको समझाने के लिए, फेक नहीं, उन वर्डिंग तो आप फेक ही कहेंगे, लेकिन लोगों के समझने के लिए कि वो कंप्यूटर जनरेटेड ट्वीट थे, वो इंसान जनरेट नहीं कर रहे थे। अच्छा। वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड ट्वीट्स थे, ताकि आप, और सिर्फ जो जमात है, आपको पता है कि उसके कितने लोग थे, जो कितने ट्विटर अकाउंट थे जो ट्वीट कर रहे थे, जैसे एक जमात का ये सारा हवा है 1200 लोग सिर्फ, टोटल 1200। बाकी तमाम के तमाम लोग जो हैं वो या इंडिया से ऑपरेटेड थे और या फिर चंद मासूम पाकिस्तानी जो गेट ड्रिवन हो जाते हैं। लॉर्ड, मैं आपकी तरफ आना चाहता था, लेकिन मैं क्विकली अगर इसमें जनरल साहब को ला सकूं। जनरल साहब, हम तो हिंदुस्तान के साथ कर रहे थे एंगेजमेंट गुज़िश्ता कई महीनों की, और उसके नतीजे में ट्रेड भी हम खोलने वाले थे, लेकिन ज़रा सा मौका मिला हिंदुस्तान की एजेंसीज को, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सिविल वॉर, हालांकि एक लिमिटेड एरिया में एक जो इंतशार था उसको उन्होंने सिविल वॉर बनाया, और ये तमाम हकाइक सामने आ चुके हैं कि कैसे 380 व्हाट्सएप ग्रुप और कैसे 4 लाख ट्वीट्स जो हैं उन्होंने जनरेट किए, कंप्यूटर जनरेटेड। तो ये कहाँ चले थे, हम क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, ये तो क्या हो रहा है जनरल साहब? थैंक यू वेरी मच। मुझे चूंकि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे से इंडियन रिस्पांस के बारे में है, लिहाजा मैं अपने जवाब को यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा। हिंदुस्तान से और अजीत डोवाल के लेड इनिशिएटिव से अगर हम कोई अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी से हम किसी हमदर्दी और मोहब्बत की तवक्को रख रहे हैं, तो फिर हमें अपनी पीछे 72 ईयर्स की तारीख को एक दफ़ा देखना होगा कि उन्होंने ये जो डायलॉग की हम बात कर रहे थे, शुरू तो किया 2018 में, और उसका नतीजा 5 अगस्त 2019 को क्या दिया कश्मीरियों को और इस ओवरऑल कॉज को जो हमारे दरमियान और उनके दरमियान है। फिर कुलभूषण यादव के साथ जो कुछ वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, फिर जो हम डोसियर्स जमा करा चुके हैं, इनमें से कौन सी एक चीज़ में हमें शक है कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, जो 60 नेटवर्क्स हैं, उनके 60 बेसेस हैं जहां से अफगानिस्तान से वो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवा रहे हैं, तो क्या हो गया ओवरनाइट
کہ ہم ان سے اتنی محبت کے رشتے جوڑنا چاہتے ہیں یا اتنی توقعات ہم نے وابستہ کر لی ہیں کہ وہاں سے صرف خیر سگالی اور محبت ہی آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں اس وقت بھی بڑے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، اور آج بھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہندوستان کو جب کبھی کوئی موقع ملے گا ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کروانا ہو یا ہمارے اوپر کوئی لیبل لگوانا ہو انٹالرنس کا یا کسی قسم کا، اور ہمارے اور چائنا کے درمیان جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان کو کوئی زخم پہنچانی ہو، تو وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ اس لیے اپنی توقعات کا جو بار ہے اس کو ایک بیلنس طریقے سے رکھیں تاکہ ہمیں کوئی آکورڈ سرپرائز نہ ملے۔ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے لارڈ احمد، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ دنیا میں یہ ایک واحد مسلمان لیڈر ہیں جنہوں نے اسلاموفوبیا کو رائٹ فرام دا بگننگ انہوں نے چیلنج کیا اور ہر پلیٹ فارم پہ کہا کہ یہ جو ہماری فیلنگز ہیں اس کو ہرٹ کرتے ہیں جو لوگ، ان کو غیر قانونی قرار دیا جائے، جس طرح یو این اسمبلی میں انہوں نے کہا۔ میں 20 سال پہلے میں نے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بل انٹروڈیوس کروایا تھا ہاؤس آف لارڈز میں۔ بیسکلی یہی میری آرگیومنٹ تھی ہمیشہ کہ جس طریقے سے کاش کہ ہم موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جس طریقے سے ہم جوئش مذہب کو اور عیسائی مذہب کو عزت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں ہمارے مذہب کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اسی طریقے سے اگر آپ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فریڈم آف اسپیچ کا بہانہ، اس بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کیونکہ میں 50 سال وہاں پہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہمارے سینسٹیوٹیز کو، وہ بالکل سمجھتے ہیں اور وہ جان بوجھ کے پرووک کرتے ہیں، چاہے وہ چارلی ہبڈو ہو، چاہے وہ جو قرآن کو برن کرتے ہیں، چاہے وہ ہر مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریٹیسزم ان دا نیم آف فریڈم آف اسپیچ۔ تو لیٹ می ٹیک دس رائٹ ایٹ دا بگننگ۔ جو فریڈم آف اسپیچ کا مسئلہ ہے وہ آپ ہولوکوسٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے۔ اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں تو آپ کو سزا ہو جاتی ہے۔ آپ پورا میڈیا، دنیا کا ویسٹرن میڈیا آپ کے اوپر جو ہے وہ کریٹیسزم بلکہ آپ کو جو ہے وہ اریسٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈینائل ہیں، اور ہیں ایسے لوگ جو جن کے اوپر پروسیکیوشن بھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی مجھے پتا ہے، اور جو تینوں ایکسلنٹ اسپیکرز آن دس پرٹیکولر ایشو کہ امریکہ میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ امریکہ میں کچھ اسٹیٹس ہیں جہاں پہ آپ آرمینین میسیکر alleged میسیکر بائی ترکش، وہ اس کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ یو کی ناٹ ڈینائی آرمینین۔ حالانکہ میں نے ہاؤس آف لارڈز میں ترکش بھائیوں کو، پروفیسرز کو وہاں پہ بلا کے ڈیبیٹ کروایا تھا کہ وہ میسیکر تو ایکچولی ترکش کا ہوا تھا۔ فرانس کے اندر بھی یہی جو ہے وہ قانون بنا تھا کہ آپ میں بریک لینا چاہ رہا ہوں۔ ایک مختلف آپ کہہ رہے ہیں کہ تضاد ہے، لارڈ احمد آپ کہہ رہے ہیں کہ مغربی دنیا میں ایک تضاد ہے، ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور یہ ڈبل سٹینڈرڈز وہ چیلنج ہے جسے ہمیں ہینڈل کرنا ہے، لیکن ہم اکیلے ہی کیوں، باقی مسلم دنیا جو ہے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا پا رہی؟ ناظرین، اسلاموفوبیا اور اس پہ ہونے والی بحث اور جو رد عمل ہے اس کے دو قسم کے ڈائنامکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک وہ اندرونی انٹرنل پاکستانی ڈائنامک ہے جہاں ہم نے تشدد کے واقعہ دیکھے، ہم نے ایک رد عمل اور ریاکشن دیکھا، ایک مطالبہ دیکھا کہ فرانس کے ساتھ تعلقات کو منقطع کیا جائے، اس کے ایمبیسڈر کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ دوسری اس کی وہ ڈائمنشن ہے جہاں ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بہت پرو ایکٹیو طریقے سے ایک سائبر وار کا آغاز کیا اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان جو نیوکلیر کنٹری ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے، ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی تیسری ایکسٹرنل ڈائمنشن بھی ہے کہ فرانس کے ساتھ مسلم ممالک جو ہیں ان کا تمام کاروبار جاری ہے، تقریباً 60 کے قریب مسلم ممالک، 50 سے زیادہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان واحد مسلم ملک ہے جہاں اتنا شدید رد عمل بھی ہو رہا ہے اور جہاں حکومت اس ایشو کو دنیا کے سامنے بھی رکھنے کی کوشش کر رہی ہے
باقی تمام مسلم دنیا میں کہیں پر بھی کوئی حکومت اتنا پرو ایکٹیو طریقے سے اس پہ ریئیکٹ جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بنیادی میرا سوال ہے. پروفیسر عادل نجم، میں پھر اس سوال کی طرف آؤں گا. اب اس کو صرف اس طرح سے ڈیل کریں، کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان ہی اس پہ رد عمل کر رہا ہے حکومت کے لیول میں؟ یہ مسئلہ زیادہ دیکھا بھی پاکستان بنگلہ دیش میں یہ رد عمل دیکھا جاتا ہے. جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہوں، بحرین ہو، قطر ہو، ایجپٹ ہو، جارڈن ہو، سیریا ہو، عراق ہو، ایران کو چھوڑ کے الجیریا ہو، وہاں ہمیں کوئی ایسا رد عمل یا کوئی حکومتی پرو ایکٹیو اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. وہی دیکھیں، بیسک پہ تو ہم سب کا اختلاف جو ہے، ہم سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کا سوال ڈھونڈنا ہے تو کچھ سخت باتیں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنی پڑیں گی اور کرنی پڑیں گی. آپ جو بات کہہ رہے ہیں شاید درست ہو، لیکن یہ بھی درست ہے کہ جو آپ نے ممالک بتائے ان میں صرف یہی ممالک ہیں جہاں ہمیں اس قسم کا وائلنس نظر آتا. یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. شاید اس وائلنس کے نتیجے میں یہ، اور شاید اس وائلنس کی وجہ سے باقی مسلمان ملک کہتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ایجپٹ میں بھی ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے، لیکن اس نوعیت کا شاید نہیں ہوتا. سو کہنے کا مقصد، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آرگومنٹ میرے خیال میں مثبت نہیں ہے. دیکھیں، اگر کوئی اس وقت پاکستان سے، مسلمان دنیا سے باہر یہ پروگرام ہمارا سن رہا ہو، ہم سب کی باتیں سنے گا، وہ کہے گا اچھا یار یہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے ڈیفینسو ہیں. یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ اصلی قصور جو ہے نا وہ ویسٹ کا ہے. ہم بالکل ٹھیک ہیں. اگر وہ فرانس میں کارٹون نہ چھپتا تو سب بھلا چنگا ہوتا. اور پھر وہ جو باہر دنیا میں بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یار بھلا چنگا تو ادھر نہیں ہے، ان کے پاس تو بڑے مسائل ہیں اپنے، یہ تو فرانس میں کارٹون نہ بھی ہو تو ایک دوسرے کی گردن پہ ہوتے ہیں. یہ تو دین کے نام پہ ویسے ہی ہر چوتھے پانچویں ہفتے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے، وی ہیو ٹو کنفرنٹ دس ریالٹی کہ اگر ہم نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہے تو پھر کال اور فیل میں جو تضاد ہے وہ بھی دکھانا ہوگا نا. ہماری اگر کوئی بات نہیں سن رہا تو شاید اس لیے نہیں سن رہا کہ وہ بیوقوف ہے، یا اس لیے نہیں سن رہا وہ کہتا ہے کہ اب ذرا روکیں میرے ساتھ. ڈاکٹر شہباز گل، مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے جو پرنسپل چیز ہے جو پروفیسر عادل نجم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ زیادہ رد عمل سڑک پہ ہوتا ہے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی حد تک انڈونیشیا میں ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے تھوڑا بہت ترکی میں، اسی لیے یہاں کی حکومتوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے سعودی عرب کے لیے، متحدہ عرب امارات کے لیے، الجیریا کے لیے، ٹیونیشیا کے لیے، ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ